آج ایک اہم ترین سماعت تھی، بھرپور فائر ورکس ہوئے ہیں، بہت بڑی بریکنگ نیوز، 4 جج صاحبان اب اس 9 رکنی بینچ سے الگ ہو گئے ہیں۔ اس کا سو موٹو نوٹس لینا جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے جائز نہیں تھا۔ اب پتہ لگتا ہے کہ ان کو بیسیکلی چیف جسٹس نے انہیں الگ کر دیا۔ عجیب قسم کے ریاکشنز کچھ کوارٹرز کی جانب سے آئے کہ بھائی یہ کہاں سے ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، ان کو کل رات کو گرفتار کر لیا گیا۔ 80 سال ان کی عمر ہے۔ آپ نے جو ہے نا بغاوت پہ اکسایا ہے اداروں کو، لوگوں کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج ایک اہم ترین سماعت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ 9 رکنی بینچ نے وہ جو از خود نوٹس کیس لیا ہوا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے، اس سلسلے میں آج اس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہونی تھی، لیکن آج مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھرپور فائر ورکس ہوئے ہیں اس سماعت کے اندر۔ پہلے 11 بجے کا جو اوریجنل ٹائم تھا وہ 11 بجے کا دیا گیا تھا، اس کے بعد وہ ٹائم جو ہے 11 سے 11:30 ہوا، پھر 12 ہوا، پھر 12:30 ہوا، پھر تقریباً کوئی 1 سوا 1 بجے تک جا کے ایک آرڈر جو ہے وہ سامنے آیا۔ اب یہ آرڈر جو ہے وہ پرانی ڈیٹ کا تھا، 23 تاریخ کو جب ایکچولی اس کیس کی سماعت ہوئی تھی، اس دن کا آرڈر تھا جو پہلے ریلیز نہیں ہوا تھا، وہ اب جا کے ریلیز ہوا۔ اور جب وہ ریلیز ہوا تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑی بریکنگ نیوز، بہت دھماکے دار جو ہے وہ خبریں ساتھ لے کر آیا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، یہ سارا آرڈر میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ آپ کو ذرا پتہ لگے کہ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ 4 جج صاحبان اب اس 9 رکنی بینچ سے الگ ہو گئے ہیں۔ اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ کہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن اس کو دوسرے اینگل سے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی 4 ججز نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، 5 جج رہ گئے ہیں، 5 ججوں کے اوپر ہی جو ہے اب یہ کیس آگے چلے گا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا حالیہ تاریخ کے اندر، ظاہری بات ہے میں جب سے جرنلزم کر رہا ہوں، کہ اتنی بڑی تعداد میں ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا ہو کسی کیس سے، کہ 4 ججز جو ہیں وہ اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ اب میں نے اس سے پہلے اگر کبھی کاروائیاں دیکھی ہیں تو 1 جج یا 2 ججز، بلکہ 2 بھی مجھے یاد نہیں پڑ رہا، ذرا عمر بھی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے یاد نہیں پڑ رہا، لیکن 4 ججز کا ایک ہی بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر لینا، ایسا پریسیڈنٹ مجھے یاد نہیں پڑتا۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی، یہ 4 ججز نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ اگر ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ اٹھا کے دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سائڈ سے گئے ہیں اور 2 سائڈ سے گئے ہیں، دونوں مختلف تھنک ٹینکس کے حوالے سے، یا جو کورٹ کے اندر ایک ڈویژن پائی جاتی تھی، 2 ادھر سے گئے ہیں اور 2 ادھر سے گئے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی کے اوپر تو ویسے ہی اعتراضات جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جمع کروا دیے گئے تھے، لیکن جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے جس طرح کورٹ کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں کچھ اس کے اوپر اعتراضات کیے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ اب میں جو آرڈر سامنے آیا ہے وہ میں ذرا پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ بھی کروں گا تاکہ آپ کو ذرا کلیئر ہو جائے کہ ایکچولی کہا کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو آبویسلی چیف جسٹس نے وہ نوٹ لکھا ہوا ہے، اور نوٹ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کیس کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ جی ہم نے کیوں یہ کیس جو ہے وہ ٹیک اپ کیا ہے، ہم نے کیوں اس کا خود نوٹس لیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ڈیٹ کے حوالے سے مشاورت بھی کی گورنر کے ساتھ، لیکن اب تک ڈیٹ نہیں آ سکی۔ بڑا اہم یہ ایک آئینی معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ اس خود نوٹس لے رہے ہیں، اور 3 سوالات جو ہیں انہوں نے اس کے اندر کیے تھے۔ اب اس کے ساتھ جو اختلافی نوٹ آئے ہیں مختلف جج صاحبان کے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، ان کا نوٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا لیٹ لاسٹ نائٹ آئی ریسیوڈ اے فائل دیٹ دا آنریبل چیف جسٹس ہیز ٹیکن سو موٹو نوٹس آن دا بیسس آف این آرڈر پاس پر آنریبل مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن اینڈ آنریبل مسٹر جسٹس مظاہر علی نقوی ان CPLA نمبر 3988/2022 2022 which was filed by غلام محمود ڈوگر against order فلاں۔ بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کل رات جو ہے یہ پتہ لگا کہ چیف جسٹس نے جو ہے وہ اس پہ سو موٹو نوٹس لیا ہے اور یہ بینچ بنایا گیا ہے، اور 2 جج صاحبان کے نوٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ بینچ بنایا گیا ہے، اس کو نوٹس لیا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں the petition of غلام محمود ڈوگر was pending when on 16/2/2023 the learned members of the bench called the Chief Election Commissioner of the Election Commission of Pakistan, who was not party to the petition and was asked about the holding of elections to the Provincial Assembly of Punjab, irrespective of the reply of the Chief Election Commissioner to Honourable Mr. Justice Ejazul Ehsan and Honourable Mr. Justice Muzahir Ali Naqvi, deemed it appropriate to refer the matter to the Honourable Chief Justice to take suo motu notice. The matter pertaining to election has no nexus or connection with the above mentioned service matter. بڑا سویر قسم کا اختلافی نوٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو غلام محمود ڈوگر ہے، جو CCPO لاہور کا معاملہ تھا، یہ جو کورٹ نے پک اپ کیا ہوا تھا،
اس دوران جو دو جج صاحبان ہیں جن کا اس بینچ سے تعلق تھا، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی، انہوں نے ایک تو الیکشن کمیشن سے چیف الیکشن کمشنر کو بلوا لیا جس کا کوئی سینس نہیں بنتی تھی کہ ان کو کیوں بلوا لیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک نوٹ لکھ کے جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھیج دیا اور کہ جی آپ اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لے لیں، جبکہ اس سی سی پی او کے معاملے کے اندر کوئی تعلق ہی نہیں تھا الیکشن کا، تو یہ نوٹ جو ہے وہ اس کی کیا سینس بنتی تھی بھیجنے کی۔ آگے کہتے ہیں اٹ از نوٹ ورتھی دیٹ the 3 audio recordings came out. In one recording learned Mr. Abid Zubairi reportedly talking to ex-chief minister about the pending case of Ghulam Mahmood Dogar, which in my opinion was very serious. اس کے بعد وہ آڈیو لیک کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ عابد زبیری صاحب جو ہیں ان کی سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو مبینہ آڈیو ہے کہ جی وہ جو ہے وہ آتی ہے اینڈ اٹ از اباؤٹ دا پینڈنگ کیس آف غلام محمود ڈوگر۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سی سی پی او لاہور کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، جبکہ ایکچولی مظاہر علی نقوی صاحب کے ذرائع سے جو خبریں چلی ہیں مختلف چینلز پہ اس پہ کہا گیا تھا کہ نہیں اس بارے میں بات نہیں ہوئی تھی، یہ بڑا پرانی آڈیو ریکارڈنگ ہے، یہ سی سی پی او کے کیس کے متعلق بات نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ جی besides the learned judges have already expressed their opinion by stating the elections are required to be held within 90 days and that there was imminent danger of violation of the constitution. With greatest respect, the Honorable Chief Justice has added to the points mentioned by the two learned judges and has also expressed his opinion. Such different opinions have decided this matter and done so without taking into consideration Article 10A of the Constitution. Thus, in these circumstances, it was not appropriate to refer the matter to the Honorable Chief Justice for taking suo motu notice under Article 184(3) of the Constitution. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ان دو جج صاحبان نے یہ نوٹ لکھ کے اپنا تو کم از کم پوائنٹ آف ویو واضح کر دیا ہے کہ وہ اس کیس کو دیکھنے کے حوالے سے کہاں پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آلریڈی لوور کورٹس کے اندر بھی اب جانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر آلریڈی یہ معاملہ چل رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ اس کا سو موٹو نوٹس لینا جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے جائز نہیں تھا۔ تو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے تو ایکچولی اس سو موٹو نوٹس کے اوپر ہی جو ہے وہ اعتراض اٹھایا کہ چیف جسٹس نے غلط نوٹس لیا ہے، ساتھ ہی ساتھ بینچ کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض اٹھایا۔ اچھا، جمال خان مندوخیل صاحب ابھی بھی بینچ کا حصہ ہیں، یہ جو 5 رکنی بینچ ہے ابھی بھی اس کا حصہ ہیں، ویسے ہی ہیں، تو ان کا تو کلیئر کٹ مطلب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جب سو موٹو نوٹس کے اوپر ہی جو ہے وہ اعتراض اٹھا دیا۔ بائی دا وے آج اس سلسلے میں اور کل اس سلسلے میں جو ہے اسی کے اوپر دلائل دیے جا رہے ہیں کہ کیا یہ کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو ایک جج صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب جنہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیا ہے، اور سوری یہ بھی بینچ کا حصہ ہے، معذرت، منصور علی شاہ صاحب بھی جو ہے بینچ کا حصہ ہے، ان کا جو وہ اختلافی نوٹ ہے ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ It is a constitutional and a legal duty of every judge of this court to sit in a bench constituted by Honorable Chief Justice and hear cases entrusted to that bench. Unless for some lawful justification, a judge recuses himself from hearing a particular case. In the absence of any lawful justification, mere recusal may amount to abdication of constitutional legal duty. With this understanding, I have opted not to recuse myself from hearing these cases, despite having reservations on how the original jurisdiction of the court under Article 184(3) of the Constitution has been invoked suo motu in the present case, as well as the constitution of the present bench. انہوں نے کہا مجھے بھی دو چیزوں کے اوپر اعتراض ہیں، ایک کہ اس کا سو موٹو نوٹس جس طرح لیا گیا اور دوسرا جس طرح یہ بینچ بنایا گیا، لیکن میں اپنے آپ کو پھر بھی اس بینچ سے الگ نہیں کروں گا۔ I however find it my constitutional and legal obligation to bring on record my reservations, lest it may be misunderstood that I have none and my silence taken as my assent. The suo motu matter before us arises from a judicial order of a learned 2-member bench of this court made while hearing a service matter of a civil servant whereby they اس کے بعد آگے The Honorable Chief Justice has been pleased to observe in this order invoking the original jurisdiction of the court under Article 184(3) of the Constitution suo motu in categorical terms that these matters involve the performance of constitutional obligations of great public importance apart from calling for faithful constitutional enforcement. But in spite of the said observation, the two senior most honorable judges of this court have not been made part of the bench to hear and decide upon the matter of great public importance, اور اس پہ apostrophes بھی لگائے ہوئے ہیں, for reasons not expressed in the order constituting the present bench. اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ جو دو سینئر ترین جج صاحبان ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اور اس کے بعد جو دوسرے جج صاحب ہیں, ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا, انہیں اس بات کے اوپر بھی اعتراض ہے. تو یہ منصور علی شاہ صاحب کا تھا. اس کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب, ان کا بھی اعتراض جو ہے وہ سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ
For detailed reasons to be recorded later, it appears that prima facie these petitions fall within the purview of Article 184(3) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. However, it would not be judicially appropriate to exercise the power to make an order under the aforementioned provision of the Constitution, given that the matter raised in the petition are presently pending adjudication before the Lahore High Court. یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے یہ غلط لیا گیا ہے کیونکہ یہ معاملہ آلریڈی اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہے. یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آگے کہتے ہیں while the jurisdiction of this court under Article 184(3) of the Constitution is an independent original jurisdiction that is not affected by the pendency of any matter on the same subject matter before any other court or forum, the decision already rendered by the Lahore High Court in writ petition number 6093/2023 pending challenge in intra-court appeal and the peculiarly charged and unflinching contested political stances taken by the parties warrant this court to show judicial restraint to bolster the principle of propriety. کہ جی آپ کو جو ہے اس کورٹ کو جوڈیشل ریسٹرینٹ جو ہے وہ دکھانا چاہیے تھا. آگے چل کے اس کے بعد وہ کہتے ہیں therefore passing any findings or remarks during the proceedings of the present petitions by this court would not only prejudice the contested claims of the parties in the said petition appeal pending before the respective high courts, but more importantly offend the hierarchical judicial domain of the High Court as envisaged under the Constitution. It would also disturb the judicial propriety that the High Court deserves in the safe, mature and respectful administration of justice. Accordingly, I dismiss these 3 petitions. تو وہ سیدھا جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ سو موٹو نوٹس بنتا ہی نہیں ہے. یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کا ہے, یہ ان کی ڈومین ہے, یہ معاملہ ابھی اس وقت وہاں پہ چل رہا ہے تو اس لیے ان کو سننا چاہیے. اس لیے میری نظر میں یہ پٹیشنز بنتی ہی نہیں ہیں. یہ 3 سوال جو ہیں وہ پک کیے گئے ہیں. Having deciding the exercising power act powers under Article 184(3) of the Constitution, the present 3 petitions pending before us would not be appropriate. I find that my continuing to hear the said petitions is of no avail. However, I leave it to the worthy Chief Justice to decide my retention in the present bench hearing the said petitions. اچھا یہ ایکچولی کہہ رہے ہیں کہ میرا ویسے بنتا تو نہیں ہے کہ میں, کیونکہ میں بڑا کلیئر کٹ ہوں اس سارے معاملہ کے اوپر, لیکن میں چیف جسٹس کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں ڈیسائیڈ کریں کہ کیا مجھے اس بینچ میں مزید ریٹین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. سو یو کین سے کہ بیسکلی یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کو چیف جسٹس نے الگ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے خود نہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو جو ہے ریکیوز کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میں چیف جسٹس کی ثوابدید پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا وہ مجھے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے. تو ان کو اب پتہ لگتا ہے کہ ان کو بیسکلی انہوں نے چیف جسٹس نے انہیں الگ کر دیا. اور سب سے امپورٹنٹ میرا خیال میں اس سارے جو نوٹس آئے ہیں اس میں جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں جی I concur with the articulate opinion recorded by my learned brother Justice یحییٰ آفریدی, جو ابھی میں نے آپ کو سنایا تھا اس کے بارے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں. I also had the privilege of going through the order of Honorable Chief Justice of Pakistan. However, with utmost respect, it does not appear to be consistent with the proceedings and the order dictated in the open court. یہ ڈائریکٹلی چیف جسٹس کے اوپر جو ہے جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پروسیڈنگس کے اندر بات ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر مزید بات کریں گے, وہ چیف جسٹس نے اپنا جو آرڈر لکھوایا ہے 23 تاریخ کا اس میں اس کو شامل نہیں کیا. یہ کس چیز کی بات کریں میں آپ کو بتاتا ہوں. جسٹس اطہر من اللہ نے ایکچولی کویشچن ریز کیا تھا کہ جی کیا اسمبلیوں کی تحلیل صحیح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. سب سے پہلے انہوں نے سوال اٹھایا تھا بینچ کے اندر. یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے جو آرڈر لکھایا ہے اس میں میرے طرف سے جو سوال اٹھایا گیا تھا وہ سوال ہی بیچ میں سے نکل گیا, کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اس کے اندر جو ہے بہت عجیب قسم کے ریاکشنز کچھ کوارٹرز کی جانب سے آئے کہ بھائی یہ کہاں سے ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا کہ اسمبلیوں کی تحلیل پہلے چیک کی جائے وہ بھی ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن ہم نے ایکچولی جب ویلاگ کیا تھا, جس دن جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا تھا تو ہم نے بھی اپنے تھمبنیل کے اوپر ایکچولی یہ بات لی ہے کہ کیا اسمبلیاں واپس بھی بحال ہو سکتی ہیں. یہ اس کا ذکر کریں اطہر من اللہ صاحب کے چیف جسٹس نے اپنے آرڈر کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا. آگے کہتے ہیں جی the questions raised before us cannot be considered in isolation because questions regarding the constitutional legality of the dissolution of the provincial assemblies of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa cannot be ignored. Were they dissolved in violation of the scheme and principles of constitutional democracy before completion of the term prescribed under Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, کہ کیا وہ اسمبلیاں صحیح طریقے سے تحلیل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا وہ آئینی طریقے سے تحلیل ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں. The questions regarding the legality of the dissolution involve far more serious violations of fundamental rights. The matter before us is definitely premature because
It is pending before a constitutional court of a province, as noted in the opinion of my learned brother Yahya Afridi. During the proceedings, I have proposed that the question of legality of the dissolution of respective provincial legislatures must also be examined before considering the matter placed before us. उन्होंने कहा सबसे पहले मेरी नज़र में इसको देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं कि इलेक्शन कब होंगे, सबसे पहले ये देखें कि असेंबलियाँ सही तरह तहलील हुई हैं कि नहीं हुई, आईनी तरीके से हुई हैं कि नहीं हुई. The learned brothers of the bench did not object, and therefore, while dictating the order in open court, the inclusion of the proposed additional questions for consideration was duly acknowledged and announced. The Honourable Chief Justice was therefore pleased to invoke the jurisdiction in consonance with the principles highlighted by this court. Are as follows. उन्होंने कहा कि जी मेरे I have asked to formulate the precise questions which are as follows. उसके बाद ये अपने 3 सवाल देते हैं जस्टिस अथर मिनल्ला. Whether the power of a chief minister to make advice for the dissolution of the provincial assembly is absolute and does not require any valid constitutional reason for its exercise. कि क्या एक जो सूबे का वज़ीर आला होता है, क्या उसके पास जो इख्तियार है उसकी कोई हदूद नहीं है, वो जब चाहे जिस तरह चाहे वो असम्बलियाँ तहलील कर सकता है, या आइनी कानूनी तौर पे उसकी चंद हदूद भी मौजूद हैं या नहीं. ये पहला सवाल है. सवाल नंबर 2. Is a chief minister to make such an advice on his own independent opinion, or can he act in making such advice under the direction of some other person? कि अगर वो असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला करते हैं तो क्या ये उनका अपना फ़ैसला होना चाहिए, या ये किसी की तजवीज़ के ऊपर, किसी के मशवरे के ऊपर या किसी के हुक्म के ऊपर भी है असम्बली को तहलील कर सकते हैं. और तीसरा सवाल है, if such advice of chief minister is found constitutionally invalid for one reason or another, whether the provincial assembly dissolved in consequence thereof can be restored. कि अगर पता लगे कि एक चीफ मिनिस्टर ने जो है वो किसी के कहने के ऊपर जो है वो असम्बली को तहलील किया था, तो क्या उस असम्बली को वापस बहाल किया जा सकता है या नहीं. अब यहाँ पे नुक्ता ये है, जो थोड़ी सी टेक्निकलिटी मुझे पता है यहाँ पे क्या बात हो रही है. असल बात ये है कि परवेज़ इलाही साहब ऑन रिकॉर्ड ये बार बार कह चुके हैं, और उनकी ऑडियो भी एक आ चुकी है जो फवाद चौधरी साहब को, जिसमें वो गालियाँ नहीं दे रहे, उसके अंदर वो ये कह रहे थे कि जब फवाद चौधरी साहब गिरफ़्तार हुए थे तो उन्होंने कहा था कि जी पहले गिरफ्तार हो जाना, नहीं तो असम्बलियाँ नहीं टूट रही सा. इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर खुद असम्बली नहीं तोड़ना चाह रहे थे. ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में भी कही कि हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, और इमरान खान साहब चाहते हैं, और इमरान खान साहब जब कहेंगे तो असम्बली टूट जाएगी. और फिर अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि इमरान खान साहब ने ही अनाउंस किया कि जी असम्बली तोड़ें, और असम्बली टूट गई. चंद कानूनी माहिरीन का यहाँ पर यह नुक्ता है कि जिस तरह पहले इलेक्शन के अंदर जब तहरीक अदम-ए-एतमाद आई थी पंजाब असम्बली के अंदर, तो उसके अंदर चौधरी शुजात का जो लेटर था वो कोर्ट ने कहा था जी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पार्टी का सरबराह ये फैसला नहीं कर सकता कि लोगों ने वोट किधर डालने. याद है ना आपको, उसमें यह कहा गया था कि जनाब जो पार्लिमानी पार्टी का सरबराह होता है उस जमात के अंदर, उस असेंबली के अंदर, वो बताएगा कि वोट किधर डालने. बाहर बैठा बंदा जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. मैंने उस वक्त इस बात से एतराज़ किया था और मैंने कहा था कि ये एक्चुअली टेक्निकली गलत है. वो इसलिए गलत है कि मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान के अंदर इमरान खान साहब हो जाएं या शहबाज शरीफ हो जाएं, आसिफ रिज़ादारी हो जाए, मैं 1 मिनट के लिए 3 जमातों को सामने लेकर आता हूँ. मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान असम्बली के अंदर वहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इलेक्शंस, उनके बंदे इलेक्शंस जीत जाते हैं. इमरान खान साहब पार्टी के सरबराह, और हम सब जानते हैं कि वो बलूचिस्तान असम्बली के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है. वो वहाँ पर MPA कभी भी नहीं रहे और ना उनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है. कल किसी वजूहात की बिना पे वो अपनी पार्टी को कहते हैं कि जनाब आप लोग इस्तीफ़े दे दें, या आपने फ़लाँ बंदे को वोट डालना है, जब इलेक्शन होंगे चीफ मिनिस्टर के लिए या स्पीकर के लिए आपने फ़लाँ बंदे को वोट डालना है, तो वो बंदे आराम से इमरान खान साहब कहते चलो दौड़ जाओ, ताड़ा कोई लेना देना साढ़े नाल. यानी आपने बेसिकली सिर्फ एक उनका ठप्पा इस्तेमाल किया, इमरान खान साहब का बल्ला इस्तेमाल किया, इंतखाबी निशान, कोर्ट में वो उसमें असम्बली के अंदर पहुँचे, और उसके बाद आप बेशक ठोड करा दें इमरान खान साहब को, उनका कोई लेना देना नहीं. ऐसा हो नहीं सकता, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है. ये आप बेसिकली वो जो पार्टी का सरबराह है ना, उसको आप सिर्फ इस हद तक बना रहे हैं कि आपका काम है अपने बंदे बस वहाँ तक पहुँचा देना, उसके बाद आप जाएं भाड़ में, आपका कोई लेना देना नहीं. इसलिए ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक किस्म का जो है वो फैसला सुनाया गया था, जिसके बारे में आज तक कहा जा रहा है कि ये फैसला समझ से बाहर है. अब यहाँ पर जस्टिस अथर मिनल्ला भी यही सवाल कर रहे हैं कि क्या एक बाहर बैठा हुआ शख्स ये फैसला कर सकता है या तजवीज़ दे सकता है जनाब ये असम्बलियाँ आप तोड़ दें. इसलिए अथर मिनल्ला साहब जो है ना वो ये पॉइंट रेस कर रहे हैं. तो ये बेसिकली उनका पॉइंट था. और उसके बाद उन्होंने बाद में जाके जो है साथ ये भी कहा कि आई एम ऑफ द ओपिनियन that it is implicit in the language of Article 184(3) that the conferred
ایکسٹرا آرڈنری اوریجنل jurisdiction must be entertained and heard by the full court. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فل کورٹ بننا چاہیے, اور یہ کورٹ جس طرح بنایا گیا بینچ جس طرح بنایا گیا بینچ صحیح طریقے سے نہیں بنا. In order to ensure public confidence in the proceedings in the hand and keeping in view of the importance of the question raised for our consideration, it is imperative that the matter regarding the violation and interpretation of the Constitution is heard by a full court. The interpretation of Article 184(3) of the Constitution in this context therefore also requires interpretation. تو یہ ہے جناب جو انہوں نے اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے وہ دیا. اب کیس کی سماعت جو ہے وہ کل بھی چلنی ہے, کل صبح 9 بجے تک کا ٹائم ہے, اور چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ کل ہی اس معاملے کو نپٹا دینا چاہتے ہیں. تو دیکھیں اب یہ کل یہ معاملہ جو ہے نپٹتا ہے کہ نہیں. ایک اور خبر سے میں آپ کے ساتھ دینا چاہوں گا, وہ ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کی. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر تجزیہ کار بھی ہیں, اپنے ویلاگس بھی کرتے ہیں, بڑا ایکٹیولی یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہیں. ان کو کل رات کو گرفتار کر لیا گیا. 80 سال ان کی عمر ہے. ان کو گرفتار کیا گیا, اور ان کے اوپر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے جو ہے نا وہ بغاوت کی ہے, بغاوت پہ اکسایا ہے اداروں کو, لوگوں کو, اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے آپ کو گرفتار کیا گیا. بیسکلی ہوا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے کسی ایک ویلاگ کے اندر غالباً یہ جملے جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ بولے ہیں کہ جی اگر سرکاری ملازمین جو ہے دفتروں میں جانا چھوڑ دیں, کام کرنا چھوڑ دیں, تو یہ پورا سسٹم جو ہے نا آٹومیٹکلی کولیپس کر جائے گا. انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی ہے. تو یہ اس کو بیس بناتے ہوئے ان کے خلاف ایک FIR کٹی, اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا, اور اس کے بعد ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا, اور 3 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے ان کا دے دیا گیا. جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ کافی حد تک پرو PTI ہیں. عمران خان صاحب ان کو کافی پسند ہیں, اور مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, یہ جماعتیں ان کو کبھی بھی اچھی نہیں لگیں. ہمیشہ وہ عمران خان صاحب کو ہی پسند کرتے ہیں. میرا صرف اس کے اوپر ایک پوائنٹ ہے کہ جنرل امجد شعیب صاحب نے اگر ایک ویلاگ کے اندر یہ بات کہہ دی تھی تو اتنا بھی سینسیٹیو نہیں ہو جانا چاہیے تھا. جنرل امجد شعیب صاحب کو ویسے شاید, یا ان کا یہ جملہ یا ان کا یہ کلپ شاید ویسے کسی نے نہ دیکھا ہو. ان کو گرفتار کر کے آپ نے پورے پاکستان کو بتا دیا کہ لو جی امجد شعیب صاحب نے جو ہے نا وہ یہ کام کیا ہے. مجھے نہیں پتا کون اس کا ماسٹر مائنڈ ہے, کون بیٹھ کے اس قسم کے پلان بناتا ہے کہ ایک 80 سال کے بزرگ کو آپ نے اس طرح اٹھا کے اندر بند کر دیا. آپ ان کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اتنا سویر چارج ان کے اوپر لگا دینا کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ بغاوت کے اوپر اکسانے کا الزام ہے, فار گاڈ سیک, میری سمجھ سے باہر ہے. یہ کس دیوار میں اپنا سر مارنے والی حرکتیں ہو رہی ہیں, میری سمجھ سے باہر. یا تو پھر مجھے صرف ایک وجہ سمجھ آتی ہے کہ جتنے ریٹائرڈ جنرل یا بریگیڈیئرز ہیں وہ جو سابقہ فوجی افسران ہیں, یا تو ان کو میسج دینا ہے کہ ایک نو پڑھو تو باقی سارے پہ سدھے ہوں گے, یا تو یہی ریزن ہو سکتی ہے, اور مجھے کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.